تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آراف آیات 54 تا 58۔ آگے کا مضمون۔ اوپر بات شرک کی بے حقیقتی اور بد انجامی پر ختم ہوئی تھی۔ آگے کی آیات میں توحید کے مضمون کی وضاحت فرما کر اس کی تکمیل کر دی کہ آسمانوں اور زمین کا خالق خدا ہے اور وہ اس کائنات کو پیدا کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا، بلکہ اپنے عرش حکومت پر متمکن ہو کر تمام کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے۔ دن اور رات، سورج اور چاند، ستارے اور سیارے، سب اسی کے احکام کی تعمیل میں شب و روز گردش میں ہیں۔ جس نے خلق کیا ہے اسی کا امر اور حکم تمام کائنات پر جاری ہے، اور خالق کائنات کے سوا دوسرا کوئی حقدار کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کی خلق کی ہوئی کائنات میں اس کا حکم چلے؟ پھر یہ کائنات اپنے وجود سے شاہد ہے کہ اس کو خلق کرنے والی ہستی بڑی ہی بافیض اور نہایت ہی بابرکت و رحمت ہستی ہے، تو سرًا اور علانیتاً اسی کو پکارو اور امید و بیم ہر حال میں اسی سے لو لگاؤ۔ خدا کی خدائی میں کسی کو شریک گرداننا خدا سے بغاوت اور اس کی سرزمین میں فساد برپا کرنا ہے، اور خدا ان لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا جو اس سے سرتابی کریں اور اس کی زمین میں فساد مچائیں۔ اس کے بعد بارش کی ایک تمثیل پیش کی ہے جس سے بیک وقت تین حقیقتیں واضح فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی رحمت اس کے نیکوکار بندوں سے بہت قریب ہے، اس وجہ سے امید و بیم ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خدا اور اس کی رحمت کو دور سمجھ کر دوسروں کا سہارا نہیں پکڑنا چاہیے۔ یہ خدا ہی ہے جو زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اور تمہارے مایوس ہو جانے کے بعد اپنی رحمت کی گھٹائیں اٹھاتا اور تمام زمین کو جل تھل کر دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ جس طرح تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل بے آب و گیا ہو جانے کے بعد بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی اس کو گوشے میں زندگی نمودار ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہارے مر کھپ جانے کے بعد تمہیں از سر نو زندہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تیسری یہ کہ جس طرح بارش کا اثر مختلف صلاحیت کی زمینوں پر مختلف شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ زرخیز زمین لہلہا اٹھتی ہے، بنجر زمین میں صرف خار و خس اگاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی شکل میں ہدایت و رحمت کی جو بارش اس زمین پر نازل ہوئی ہے اس سے بھی مختلف صلاحیت کی طبیعتیں مختلف اثر لیتی ہیں۔ جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچایا ہے وہ اس سے فیض پائیں گے اور ان کے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھیں گے، لیکن جن کے اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ان کے اندر صرف کفر و عناد کی جھاڑیاں اگیں گی۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، ڈھانکتا ہے رات کو دن پر جو اس کا پوری سرگرمی سے تعاقب کرتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ آگاہ کہ خلق اور امر اسی کے لیے خاص ہیں۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، عالم کا رب۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ملک میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے ابر رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادل کو اٹھا لیتی ہیں، ہم اس کو ہانکتے ہیں کسی بے آب و گیاہ زمین کی طرف اور وہاں پانی برساتے ہیں، اور پھر ہم اس سے پیدا کرتے ہیں ہر قسم کے پھل۔ اس طرح ہم مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اور زرخیز زمین کی پیداوار تو خوب اپجتی ہے اس کے رب کے حکم سے، پر جو زمین ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اہل عرب زمین و آسمان اور تمام دوسری چیزوں کا خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن رب انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی بنا رکھے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا خلق کر کے اس کے انتظام و انصرام کے مختلف شعبے اپنے دوسرے کارندوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اور اب ان شعبوں کے اصلی کرتا دھرتا وہی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی عبادت ضروری ہے۔ وہی خدا کے قرب کا واسطہ ہیں، اور رزق و فضل اور مال و اولاد کے خزانوں پر عملاً انہی کا تصرف ہے۔ اگر ان کو ناراضی رکھا جائے تو اکیلے اللہ تعالیٰ سے کام نہیں چل سکتا۔ انہی کارندوں کو وہ ارباب، شرکاء اور شفعاء کا درجہ دیتے تھے، اور گو نظری طور پر ان کی میتھولوجی میں خدا کو خالق کائنات اور رب الارباب کی حیثیت حاصل تھی، لیکن عملاً ان کی ساری وابستگی رب الارباب سے نہیں بلکہ ان فرضی ارباب سے رہ گئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی گمراہی پر ٹوکا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہی اس کا رب بھی ہے۔ جب خالق وہ ہے اور اس سے تمہیں انکار نہیں تو دوسروں کو رب کس منطق پر بنائے بیٹھے ہو؟ فی 6 ایام میں ایام سے مراد یہ ہمارے 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے، بلکہ اس سے خدائی دن مراد ہے۔ خدا کی اسکیمیں اس کے اپنے دنوں کے حساب سے بروئے کار آتی ہیں، جو ہمارے حساب سے، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، 1000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں اور 50,000 سال کے برابر بھی۔ اس وجہ سے 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں۔ دنیا کا 6 ادوار میں پیدا ہونا تورات میں بھی مذکور ہے اور قرآن میں بھی، بلکہ جہاں تک اس کے تدریجی ارتقاء کا تعلق ہے، فلسفہ جدید بھی بڑے شد و مد سے اس کا مدعی ہے۔ اس وجہ سے بجائے خود اس کائنات کا ارتقاء قدیم و جدید میں متنازع فیہ نہیں ہے۔ البتہ نظریہ ارتقاء کی تقریر اس کے علمبرداروں کی طرف سے جس انداز میں کی جاتی ہے اس میں بہت سے منطقی خلا ہیں جو اس وقت تک نہیں بھر سکے۔
جب تک ان عقلی و فطری اصولوں کو تسلیم نہ کر لیا جائے جو قرآن نے اس ارتقاء کے بیان فرمائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے محل میں اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو 6 دن یا 6 ادوار میں پیدا کرنے کے بجائے اپنے ایک کلمہ کن سے آن کے آن میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ یہ بات اس کی قدرت سے بعید نہیں تھی، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ 6 ادوار میں پیدا ہوئی۔ خدا نے اپنے خلق و تدبیر کے ہر شعبے میں جس طرح اپنی قدرت نمایاں فرمائی ہے، اسی طرح اپنی حکمت، ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی نمایاں فرمائی ہیں، اور اس کی ان شانوں کا نمایاں ہونا بھی انسان کے کمال عقلی و روحانی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح خدا کے کمال قدرت کا نمایاں ہونا ضروری ہے۔ ہم نے سورہ انعام کی تفسیر میں واضح کیا ہے کہ خدا کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ ہماری غذا کے لیے براہ راست آسمان سے روٹی برستی، پھر یہ کیوں ضروری ہوا کہ ہوائیں چلیں، بادل اٹھے، مے برسے، کھیتوں میں ہل چلے، گندم بوئی جائے، انکھوئے نکلیں، ڈنٹھل پیدا ہوں، اس میں برگ و بار نمایاں ہوں، فصل اپجے، خوشے نمودار ہوں، پھر ان میں دانے بیٹھیں، پھر گرم اور خشک ہوائیں چلیں جو ان دانوں کو پکائیں، اور اس طرح کہیں 6 مہینے کے گرم اور سرد مراحل سے گزر کر گندم کا دانہ کھیت سے کسان کے پتے تک پہنچے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس طرح اس کائنات کی ایک ایک چیز خدا کی آیات خلق و تدبیر اور اس کے عجائب قدرت و حکمت کا ایک دفتر بن گئی ہے۔ انسان اس کے جس گوشے میں بھی نظر ڈالتا ہے، اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور عقل بیدار ہو تو معرفت الہی کا ایک دبستان کھل جاتا ہے۔ ایک ایک شے نہ جانے کتنے بھیس بدلتی اور کتنے جامے تبدیل کرتی ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے اور ہم ان کے اندر خدا کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ جو حال اس دنیا کے ذرے ذرے کا ہے، وہی حال بحیثیت مجموعی اس دنیا کا ہے۔ یہ بھی ایک حادثے کے طور پر یک بے یک بن کر نہیں کھڑی ہو گئی، بلکہ اس کی تعمیر کرنے والے نے بڑی تدریج و حکمت اور بڑے اہتمام کے ساتھ مختلف مراحل میں اس کو تکمیل تک پہنچایا، یہاں تک کہ وہ انسان کے فروکش ہونے کے لیے تمام ضروری لوازم سے آراستہ ہو گئی۔ یہ اہتمام و تدریج شاہد ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ یا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک باغایت اور بامقصد کارخانہ ہے، اور ضرور ہے کہ ایک دن وہ غایت و مقصد ظہور میں آئے۔ اس نقطے پر مفصل بحث ہم سورہ ہود کی آیت 7 کے تحت کریں گے، جہاں اسی اہتمام کے پہلو سے جزا و سزا پر استدلال کیا ہے۔ ثم استویٰ علی العرش، یہ اس شان و اہتمام کے ساتھ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ایک بدیہی نتیجہ بیان ہوا ہے کہ جس نے یہ سارا کارخانہ اس تدریج و اہتمام کے ساتھ بنایا سنوارا، کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کو پیدا کر کے اس کی تدبیر و انتظام سے بالکل بے تعلق ہو کر کسی گوشے میں جا بیٹھے؟ اس خلق کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کے تخت حکومت پر متمکن ہو کر اس کے تمام امور و معاملات کا انتظام بھی فرمائے۔ چنانچہ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بعض جگہ استویٰ علی العرش کے ساتھ یدبر الامر بھی آیا ہے۔ خدا خلق تو کرے لیکن پھر اس کا انتظام نہ کرے، یہ خدا پر نہایت ہی سفیہانہ تہمت ہے۔ ایک بادشاہ اگر بڑے اہتمام سے ملک حاصل کرے لیکن ملک حاصل کر کے کسی گوشے میں جا بیٹھے، اس میں امن و عدل کا اہتمام نہ کرے، مفسدین اس میں دھاندلی مچاتے پھریں، تو ساری خلق اس کو نالائق بادشاہ کہے گی۔ پھر ایک معمولی بادشاہ کے لیے جو بات عیب میں داخل ہے، آسمان و زمین کے خالق و مالک کے لیے وہ بات کس طرح باور کی جا سکتی ہے؟ یہ مشرکین کے اس مزعومہ کی تردید ہے کہ خدا خالق تو ہے لیکن آسمان و زمین کو خلق کر کے اس نے عالم کا انتظام و انصرام اپنے دوسرے شرکاء کے حوالے کر دیا ہے اور خود الگ تھلگ جا بیٹھا ہے۔ ساتھ ہی یہ ان کم سواد فلسفیوں کی بھی تردید ہے جو خدا کو صرف ایک گوشہ نشین علت العلل کا درجہ دیتے ہیں، جس نے
محرک اول کی حیثیت سے ایک حرکت تو پیدا کر دی، لیکن پھر اس سے کچھ بحث نہیں رہی کہ اس حرکت کے کیا نتائج نکلے اور اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ خدا کائنات کو پیدا کر کے عرش پر متمکن ہے اور کائنات کا انتظام فرما رہا ہے۔ عرش اقتدار کی تعبیر ہے اور استوا کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے تو اس کے معنی تمکن کے ہو جاتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، حثیث اور حسوس کے معنی تیز اور سرگرم کے ہیں۔ یہ اس تدبیر و انتظام کی وضاحت ہو رہی ہے جو استوا علی العرش کے اندر مضمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نظام کائنات میں جو حرکت بھی ہو رہی ہے سب اس کے خالق ہی کی تدبیر و انتظام سے ہو رہی ہے۔ وہی ہے جو رات کو دن میں ڈھانکتا ہے اور اسی کے حکم سے اس سرگرمی سے وہ اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، وہی ہے جس نے سورج اور چاند اور دوسرے تمام نجوم و کواکب پیدا کیے۔ مسخرات بأمرہ یعنی وہ اپنے اپنے معینہ فرائض اور اپنے اپنے معینہ حدود و قیود کے خدا کے حکم سے پابند ہیں اور پوری سرگرمی کے ساتھ شب و روز اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ ایک پل کے لیے بھی غافل ہوں یا بال برابر بھی اپنے حدود سے متجاوز ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، بیان واقعہ بھی ہے اور اظہار حق بھی، یعنی جس نے یہ کائنات خلق کی ہے اسی کا امر اور حکم اس کے گوشے گوشے میں جاری ہے۔ ذرہ ذرہ شب و روز اسی کے احکام کی تعمیل میں پورے جوش و خروش کے ساتھ سرگرم کار ہے، اور یہی حق بھی ہے کہ اسی کا امر اور حکم اس کے ہر گوشے میں چلے، اس لیے کہ جس نے خلق کیا ہے اس کے سوا کسی اور کا حکم اس میں چل کس استحقاق کی بنا پر سکتا ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ حثیثاً کے لفظ سے اس امر کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہر چیز پورے جوش اور سرگرمی کے ساتھ اپنے مفوضہ فرائض انجام دے رہی ہے۔ کسی چیز سے بھی نیم دلی یا سرد مہری کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کے لیے بھی خدا کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے یہی رویہ زیبا ہے کہ وہ اس کی بندگی اور اطاعت میں اسی طرح سرگرم ہو۔ دوسری بات یہ قابل لحاظ ہے کہ یہاں رات کی سرگرمی کا ذکر تو فرمایا لیکن دن کی سرگرمی کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ دوسرے مقام میں رات کے ساتھ دن کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلاً وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، فرقان 62۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رات کے ذکر کے بعد سورج کا ذکر آ گیا ہے جس سے مقابل پہلو خود بخود واضح ہو گیا۔ تبارک اللہ رب العالمین، باب تفاعل میں غایت درجہ مبالغہ کا مضمون پایا جاتا ہے، اس وجہ سے تبارک اللہ کے معنی ہوں گے بڑی ہی برکت و رحمت والی ہستی ہے اللہ۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق و تدبیر کی جو شانیں واضح فرمائی ہیں ان سے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، جس طرح خدا کی قدرت و عظمت کا اظہار ہو رہا ہے اسی طرح اس کی رحمت و ربوبیت، اس کے جود و نوال اور اس کے کرم نوازی اور فیض بخشی کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ یہ خدا کے باب میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں مشرک قومیں بالعموم مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خدا کی عظمت و بروت کا تصور اس قدر بڑھایا کہ اس کی صفات رحمت و برکت کا تصور اس کے نیچے بالکل دب کر رہ گیا۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندوں کے لیے خدا سے براہ راست تعلق و توسل ناممکن سمجھ لیا گیا، اور پھر ایسے وسائل و وسائط کی تلاش ہوئی جو خدا سے مقصد برائی کا ذریعہ بن سکیں۔ ہم بقرہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ صفات الہی کے باب میں یہ گمراہی شرک کے عوامل میں سے ایک بہت بڑا عامل ہے۔ مشرکین نے بہت سے فرضی معبودوں کی پرستش، بالخصوص ملائکہ کی پرستش، اسی وجہ سے کرنی شروع کی کہ یہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں، یہ ہم سے راضی رہیں تو یہ اپنے باپ کو ہم سے راضی رکھیں گی اور پھر سارا جہان ہم پر مہربان ہو جائے گا۔
قرآن نے یہاں تبارک اللہ رب العالمین کے الفاظ سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ کائنات جس طرح اپنے خالق کی بے پایاں عظمت و جبروت پر شاہد ہے، اسی طرح اس کی بے پایاں برکت و رحمت پر بھی گواہ ہے۔ تو اس سے مانگنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی کیا ضرورت؟ خوف و طمع، امید و بیم، ہر حال میں اسی کو پکارو اور اسی سے مانگو۔ جس طرح وہ اپنے جلال میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت میں بھی یکتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تضرع قراءت سے ہے، اس کے معنی عاجزی، خوشامد، لجاجت، تملق کے اظہار کے ہیں۔ یہ اظہار حرکات اور اداؤں سے بھی ہوتا ہے اور الفاظ و عبارات سے بھی۔ اس کی سب سے زیادہ مؤثر شکل وہ ہوتی ہے جب یہ الفاظ و حرکات دونوں میں کامل ہم آہنگی کے ساتھ نمایاں ہو، جس کی بہترین شکل اسلام میں نماز ہے۔ باوضو ہو کر مؤدب کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ لینا، ہیوڑا دینا، گھٹنے ٹیک دینا، ناک اور پیشانی خاک پر رکھ دینا، یہ تضرع کی حرکات اور ادائیں ہیں۔ اور ان مختلف حرکات اور اداؤں کے ساتھ جو دعائیں اور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یہ سب اسی تضرع کی معنوی تعبیریں ہیں۔ خفیہ کے معنی چپکے کے ہیں۔ یہ تضرع کے آداب میں سے ہے، جو تضرع کے اخلاص کا بھی ضامن ہے اور اس کے وقار کا بھی۔ جو کام چپکے چپکے کیا جاتا ہے وہ ریا کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے، اور خدا چونکہ ہر چیز سنتا اور جانتا ہے، اسی وجہ سے اس کو سنانے اور اس سے فریاد کرنے کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ خفیہ کا لفظ صرف ریا اور سوء ادب کے سد باب کے لیے ہے۔ اس سے اس جہر کی نفی نہیں ہوتی جو جماعتی دعاؤں یا بعض اوقات بندہ اپنی انفرادی مناجاتوں میں اختیار کرتا ہے۔ یہ جہر کی نفی نہیں بلکہ صرف اعتدال کی تاکید ہے۔ اس مضمون کی وضاحت انشاءاللہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کے تحت آئے گی۔ الفاظ کی وضاحت کے بعد اب آیت کے موقع و محل اور اس کے مفہوم پر غور فرمائیے۔ اوپر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، اسی کے حکم سے ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں، خلق اور امر سب اسی کے اختیار میں ہیں، اور وہ بڑی ہی بافیض اور بابرکت ہستی ہے۔ اب یہ ادعوا ربکم سے وہ حق اور فرض بیان ہو رہا ہے جو اس رب عظیم و کریم کا بندوں پر عائد ہوتا ہے۔ وہ حق و فرض یہ ہے کہ اپنے اسی رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یعنی یہ استکبار اور یہ رعونت جس کا اظہار تمہاری طرف سے ہو رہا ہے، یہ روش تمہارے لیے زیبا نہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز خدا کے آگے فگندہ اور سرنگوں ہے اور اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے، تو تمہاری کیا ہستی ہے کہ خدا کے آگے اکڑو اور سر اٹھاؤ۔ انہ لا یحب المعتدین، خدا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کے حدود سے تجاوز کریں۔ یہ نظام کائنات شاہد ہے کہ وہ کسی چیز کو اس کے حدود سے انحراف کی اجازت نہیں دیتا، اور اس دنیا کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ اس نے کبھی اکڑنے والوں اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ایک حد خاص سے زیادہ مہلت نہیں دی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ اوپر والے مضمون کی سے تاکید و توثیق منفی پہلو سے ہے، یعنی اپنے رب سے انحراف اختیار کر کے اس زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قرآن میں مختلف پہلوؤں سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو یہ درہم برہم ہو کر رہ جاتے۔ یہ تو قائم ہی اس بنا پر ہیں کہ ان کے اندر اللہ کے ارادے کے سوا کسی اور کے ارادے کی کار فرمائی نہیں ہے۔ اس تکوینی توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے دائرہ اختیار میں بھی صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اطاعت کریں۔
کسی اور کو اس عبادت و اطاعت میں شریک نہ بنائیں، ورنہ اس زمین کا سارا نظام عدل و شریعت درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کائنات کے قیام و بقا کے لیے جس طرح تکوینی توحید ناگزیر ہے، اسی طرح اس زمین کے امن اور عدل کے لیے خدا کی تشریعی توحید بھی لازمی ہے۔ خدا کے ملک میں کسی اور کو الہ اور معبود بنانا اس کے ملک میں فساد و بغاوت برپا کرنا ہے، جس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں۔ لا تفسدوا کے ساتھ بعد اصلاحہا کی قید اس فعل کی شناعت کے اظہار کے لیے ہے، یعنی ملک میں فساد برپا کرنا بجائے خود سب سے بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم سنگین سے سنگین تر ہو جاتا ہے جب یہ اصلاح کے بعد واقع ہو، اس لیے کہ یہ بگڑی ہوئی چیز کو بگاڑنا نہیں بلکہ بنی ہوئی چیز کو بگاڑنا ہوا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ خالق کائنات نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس کو بنا کر یوں ہی انتشار اور بدامنی کے حال میں نہیں چھوڑا، بلکہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان کو توحید یعنی اپنی ہی عبادت اور اپنی ہی اطاعت کا اقرار لیا۔ اس کا ذکر اسی سورہ کی آیات 172 تا 173 کے میں آگے آ رہا ہے۔ پھر ذریت آدم علیہ السلام سے جیسا کہ آیت 35 تا 36 میں گزرا، یہ وعدہ فرمایا کہ تمہاری ہدایت کے لیے میں اپنے رسول بھیجوں گا، تم ان کی پیروی کرنا، جو ان کی پیروی کریں گے وہ فلاح پائیں گے، جو تکبر کر کے ان سے اعراض کریں گے وہ ہلاک ہوں گے۔ پھر اپنے اس وعدے کے بموجب اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے رسول بھیجے، جن کی تفصیل آگے آیت 59 سے آیت 92 تک آ رہی ہے۔ ان رسولوں کی سرگزشت میں جیسا کہ آیات 69، 74، 85، 100 اور 102 سے واضح ہوگا، یہ دکھایا ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کے مختلف گروہوں نے جب جب اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم سے ہٹ کر اس دنیا میں فساد برپا کیا ہے، خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کو انذار کیا ہے، اور جب انہوں نے اس انذار کی پرواہ نہیں کی تو خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی اور ان کی خلافت دوسروں کو سونپی ہے کہ دیکھے وہ اس خلافت کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دنیا بار بار شیطان اور اس کی ذریات کی کوششوں سے بگڑی ہے، اور بار بار انبیاء و مصلحین کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس پہلو سے معاملہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں جس قوم کو بھی اپنے پچھلوں کی خلافت ملی ہے، ایک فساد کو مٹا کر اس کی اصلاح کی شکل میں ملی ہے، اور اگر خلافت پانے والی قوم نے خلافت پا کر اس میں فساد برپا کیا ہے تو یہ اس نے ایک بگڑی ہوئی چیز کو نہیں بگاڑا بلکہ ایک بنی ہوئی چیز کو بگاڑا ہے، اور یہ چیز اس کے جرم کو سنگین سے سنگین تر بنا دیتی ہے۔ جہاں تک رسولوں کا تعلق ہے، ان کے اور ان کی امتوں کے باب میں مذکورہ بالا اصول بالکل اٹل ہے۔ ان کے ذریعے سے حق سورج کی طرح چمکتا ہوا نمایاں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے ہاتھوں جو نظام مٹتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، جو قائم ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آج قوموں کے عروج و زوال کے معاملے میں قدرت کا قانون بدل گیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قوم مٹتی ہے تو اتفاق سے نہیں مٹتی، اور اگر کوئی قوم عروج پر آتی ہے تو اتفاق سے نہیں آ جاتی، بلکہ ایک کے زوال اور دوسرے کے عروج میں اصلاً اخلاقی عوامل ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن کسی قوم کا چند زندگی بخش عوامل اخلاقی کے سہارے عروج پر آ جانا ایک چیز ہے، اور کسی نظام کا حق ہونا ایک دوسری چیز۔ کسی قوم کا عروج اس بات کی دلیل تو ضرور ہے کہ اس کے اندر مغلوب و مفتوح قوم کے مقابل میں زندگی بخش عوامل اخلاق زیادہ ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ قوم اور اس کا نظام 100% حق ہے۔ ہمارے بہت سے اجتماعی مصلحین کو یہ اصول سمجھنے میں سخت مغالطہ پیش آیا ہے، جس کے سبب سے وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ جو لوگ قومی تعصب میں مبتلا رہے، انہوں نے ہمیشہ غالب قوم کے غلبہ کو اس کی چیرہ دستی اور قیادی پر محمول کیا۔
وہ اپنے تعصب کے سبب سے نہ تو اس اخلاقی برتری کو دیکھ سکے جو غالب قوم کے اندر موجود تھی، اور نہ اس اخلاقی ضعف پر ان کی نظر پڑی جو ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی طرح جو لوگ مرعوب ذہن کے تھے، انہوں نے ہر غالب کے غلبہ کو اس کے برحق ہونے کی دلیل سمجھا، اور اس کے ہاتھوں جو فساد و باطل بھی دنیا میں برپا ہو گیا، اسی کو نظام حق سمجھ کر اس کے گن گانے لگے۔ اس افراط و تفریط کا اثر قوموں کی تاریخ پر یہ پڑا کہ وہ بالکل غلط طریقہ پر مرتب ہو گئی، جس سے صحیح نتائج نکالنا اور ان سے اجتماعی اصلاح میں فائدہ اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ یہاں ہم اس اشارے پر کفایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ روم کی تفسیر میں ہم اس پر شرح و بسط سے بحث کریں گے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کا مقابل جملہ ہے۔ اس میں خدا کو پکارنے کی حیت بتائی گئی ہے جو استکبار کی ضد ہے۔ اب یہ خدا کے پکارنے کے محرک کی وضاحت فرمائی، جس سے شرک کے ہر جرثومہ کی جڑ کٹ گئی ہے۔ استکبار خدا سے بے پرواہ کرتا ہے۔ اگر اس کا سر کچل جائے تو انسان کے اندر فقر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ فقر بندے کو خدا سے جوڑتا ہے۔ اس فقر کے دو پہلو ہیں، ایک خوف، دوسرا طمع۔ اپنے لفظوں میں ان کو امید و بیم سے تعبیر کر لیجئے۔ انسان کے اندرونی داعیات بھی انہی دو قسموں میں منقسم ہیں، اور اس کے خارجی عوامل و محرکات کا بھی تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی یا تو بیم کے تحت آتے ہیں یا امید کے تحت۔ ہم بہت سی چیزیں مادی اور معنوی دونوں قسم کی چاہتے ہیں، ان کے ارمان رکھتے ہیں، ان کے آرزومند ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں مادی اور معنوی دونوں قسم کی، جن سے گریز کرنا چاہتے ہیں، جن سے اندیشہ رکھتے ہیں، جن کو دفع کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان دونوں ہی حالتوں کے لیے توحید کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کو اپنا مرجع و مولا بنائے، جو کچھ چاہے اس کے لیے بھی خدا ہی سے رجوع کرے، جن سے اندیشہ محسوس کرے اس سے بچنے کے لیے بھی خدا ہی کی پناہ ڈھونڈے، اس لیے کہ دینے والا بھی وہی ہے، روکنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی کسی خیر سے بہرہ مند کر سکتا ہے، نہ کسی شر سے بچا سکتا ہے۔ نیز خیر و شر کی معرفت کا حقیقی معیار بھی وہی ہے۔ امید و بیم دونوں میں اگر خدا ہی مرجع ہو اور اسی کی مرضی مطلوب ہو تو انسان کو یہ معین کرنے میں ذرا زحمت پیش نہیں آ سکتی کہ کیا چیز چاہنے کی ہے اور اسے کس طرح چاہنا چاہیے، اور کیا چیز بچنے کی ہے اور اس سے کس طرح بچنا چاہیے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ خوف اور طمع یہ دونوں ہی گھاٹیاں بڑی خطرناک ہیں۔ شیطان ان دونوں ہی میں انسان پر شب خون مارتا ہے اور کسی نہ کسی شرک کے جلی یا خفی میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اپنی امید و بیم دونوں کا مرجع اپنے رب کو بنا لیں، وہ در حقیقت محسن یعنی خوب کار ہیں، اور اللہ کی رحمت ایسے خوب کاروں سے بہت قریب ہے۔ معلوم ہوا کہ مقام احسان پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیم و رجا دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف یکسو ہو۔ اگر یہ یکسوئی حاصل نہ ہو تو وہ مقام احسان سے دور ہے، اور جو مقام احسان سے دور ہے وہ خدا کی رحمت سے بھی دور ہے۔ خدا کی رحمت قریب محسنین سے ہے۔ وہ جب کسی امید یا بیم میں اس کو پکارتے ہیں تو وہ اپنی رحمت سے ان کو بہرہ مند فرماتا ہے۔ یہاں زبان کا یہ قاعدہ ملحوظ رہے کہ لفظ رحمت کی تانیث چونکہ غیر حقیقی ہے، اس وجہ سے خبر کو مؤنث لانا ضروری نہیں ہوا۔ نیز فعیل کا وزن بعض حالات میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैना यदै रहमती। रहमत से यहाँ मुराद बारिश है। कुरान में बारिश के लिए ये लफ्ज़ एक से ज़्यादा मकामात में इस्तेमाल हुआ है। ये तमसील है इस बात की कि खौफ व तमा दोनों ही हालतों में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, इसलिए कि रहमत हमेशा अल्लाह ही की तरफ से नाजिल होती है। बारिश जिस पर तमाम दुनिया की ज़िंदगी का इन्हिसार है, मुमकिन नहीं है कि कोई एक कतरा इसका उस ज़मीन पर टपका दे। ये खुदा ही है जो पहले मानसून लाने वाली हवाएं चलाता है, जो बोझल बादलों को अपने कंधों पर उठा लेती हैं। फिर खुदा उनको बेआबो गया इलाकों की तरफ हाँक देता है और वहाँ उनसे पानी बरसा देता है, जिससे हर किस्म के फल और हर किस्म की फसलें पैदा होती हैं। दूसरी जगह फरमाया है, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैज़ा मिन बादे मा क़नतू व युनशरु रहमतह। शूरा 28। और वही है जो बारिश उतारता है बाद इसके कि लोग मायूस हो जाते हैं और वो अपनी रहमत फैला देता है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिम मय्यत फ़अंज़लना बिहिल मा। इक़लाल के माना किसी चीज़ को इस तरह उठा लेना है गोया इसमें कोई वज़न ही नहीं। सहाबा की जमा है लेकिन सूरा वाहिद है, इस वजह से लफ्ज़ के लिहाज से सुक़नाहु में ज़मीर इसके लिए वाहिद लाए। फ़अंज़लना बिही में बे मेरे नज़दीक ज़र्फ़िया है। ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत व हिकमत की तरफ तवज्जो दिलाई कि देखो किस तरह हवाएं बोझल बादलों को उठा लेती हैं और गोया वो रुई के गाले हैं, और फिर ये हम ही हैं कि जिधर चाहते हैं उनको हाँक कर ले जाते हैं और जिस जगह चाहते हैं जल थल कर देते हैं। किसी की ताकत नहीं कि उनको अपने पसंद करदा रुख पर मोड़ सके। बस उम्मीदो बीम हर हाल में उसी से लौ लगाओ, उसके सिवा कोई और मुसर्रफ इस कायनात में नहीं है। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। ये उसी बारिश की तमसील से एक और हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। वो ये है कि जिस तरह देखते हो कि बारिश भेजकर एक बिल्कुल मुर्दा और बेआबो गया ज़मीन को हम अस्सरे नौ ज़िंदा कर देते हैं, इसी तरह एक दिन हम तमाम मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे। जिस खुदा की कुदरत की ये शानें रोज़ देख रहे हो, मुर्दों को ज़िंदा कर देना उसकी कुदरत से क्यों बईद समझते हो? हमने तो ये निशानियाँ इस ज़मीन में नुमाया की ही इसलिए हैं कि इन आसार से तुम आखिरत के लिए याद दहानी हासिल करो। लअल्लकुम तज़क्करून में गायत बयान हुई है इस तवज्जो दहानी की जो कज़ालिक के इशारे में मुज़मिर है। वलबलदुत तय्यब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। हम दूसरे मकाम में वाज़े कर चुके हैं कि तैयब और ख़बीस के अल्फाज जिस तरह मानवी और अखलाकी एतबार से ख़बीस व तैयब के लिए आते हैं, इसी तरह मादी एतबार से भी ख़बीस व तैयब के लिए आते हैं। यहाँ मौका दलील है कि बलद तैयब से मुराद ज़रख़ेज़ और की सलाहियत ज़मीन और वल्लज़ी खबुसा से बंजर और टोर ज़मीन है। फिर इसमें तकाबुल के उसूल पर जुमला के पहले हिस्से में नकिदा का मुकाबिल लफ्ज़ महज़ूफ़ है। नकिदा के माना नाकिस और कलील के हैं, इस वजह से जुमला के पहले हिस्से में तैयब और कसीर का मज़मून महज़ूफ़ है। अब देखिए उसी बारिश की तमसील से एक तीसरी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि खुदा का अब्र करम तो खुश्क और तर हर जगह यकसां बरसता है, लेकिन फैज़ बक़द्रे इस्तेदाद पहुँचता है। जिस तरह देखते हो कि बारिश होती है तो ज़रख़ेज़ ज़मीन लहलहा उठती है, लेकिन बंजर और शोर ज़मीन या तो कुछ उगाती ही नहीं या उगाती है तो बस यूं ही कुछ खारो खश। इसी तरह कुरान की सूरत में जो रहमत आसमान से बरसी है उसका फैज़ भी हर शख्स को यकसा नहीं पहुँचेगा, बल्कि इस्तेदाद और सलाहियत के एतबार से पहुँचेगा, जिनका फ़ितरी एतबार से असर होगा। जिनकी फ़ितरी सलाहियतें ज़िंदा हैं वो तो बागो चमन की तरह लहलहा उठेंगे, लेकिन जिन्होंने अपनी सलाहियतें ज़ाया कर दी हैं उनसे अनादो अदावत के खार व खस के सिवा और किसी चीज़ की तवक्को ना रखो।
یہی حقیقت ایک حدیث میں اس طرح واضح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی تمثیل یہ ہے کہ کسی خطۂ زمین پر بارش ہو تو جو ٹکڑا زرخیز ہوتا ہے وہ پانی کو قبول کر لیتا ہے اور خوب سبزہ اور نباتات اگاتا ہے۔ اس طرح کوئی ٹکڑا ہوتا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو اللہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگ اس سے پیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور اپنی فصلیں بوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ٹکڑا ہوتا ہے جو محض چٹیل ہوتا ہے، نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کو نفع پہنچے اس چیز سے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، بس وہ سیکھیں اور سکھائیں، اور ان لوگوں کی جو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اس ہدایت کو قبول نہ کریں جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ دیکھا آپ نے، ایک ہی بارش کی تمثیل سے کتنے حقائق آشکارا ہو گئے۔ توحید کی دلیل بھی سامنے آ گئی، امکان معاد اور وقوع قیامت کی نظیر بھی مل گئی، اور ہدایت و ضلالت کے باب میں جو سنت اللہ مقرر ہے وہ بھی نمایاں ہو گئی۔ گویا سورہ کے آغاز سے یہاں تک جو مسائل زیر بحث آئے ہیں اصولاً وہ سب ہی بے نقاب ہو گئے۔ ہم کہیں ذکر آئے ہیں کہ یہ کائنات پروردگار نے بنائی ہی ایسی شکل میں ہے کہ اگر انسان دیدہ بینا رکھتا ہو تو پتا پتا بوٹا بوٹا ان حقائق کی شہادت دے رہا ہے جن کی دعوت قرآن دے رہا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان کہاں ہیں؟ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، تصریف کے معنی گردش کرنے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ ہواؤں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہی لفظ یہاں قرآن نے آیات کے لیے استعمال کیا ہے۔ جس طرح ہواؤں کی گردش سے اس کائنات میں قدرت و حکمت اور رحمت و نقمت کے گوں نہ گوں پہلو ظہور میں آتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی نشانیاں گوں نہ گوں پہلوؤں سے نمایاں کی ہیں تاکہ لوگ ان کو سمجھیں، پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ لقوم یشکرون میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تصریف آیات بہت بڑا احسان ہے، بشرطے کہ اس کے قدر کرنے والے لوگ ہوں۔ لفظ شکر کی اصل حقیقت ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ قدردانی ہے۔ اسی قدردانی پر ہر نعمت کی افادیت کا انحصار ہے۔ اگر یہ قدردانی موجود نہ ہو تو جس طرح بھینس کے آگے بین بجانا لا حاصل ہے، اسی طرح ایسے بیلوں کے آگے ایک پھول کے 100 رنگ سے مضمون باندھنا لا حاصل۔